صحیح بخاری کتاب الوحی جلد 1 حدیث نمبر 3۔ یحییٰ بن بکیرلیس، عقیل ابن صحاب، عروہ بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بے حالت نیند آپ دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر تنہائی سے آپ کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تہنس کیا کرتے۔ تہنس سے مراد ہے کئی راتیں عبادت کرنی، اور اس کے لیے توسہا لیتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توسہا لیتے یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلح رحمی، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کر برقہ بن نوفل بن اسعید بن عبدالغری کے پاس گئی جو حضرت خدیجہ کے چچا جاد بھائی تھے، ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ چاہتا۔ نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا جاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے برقہ نے کہا اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ برقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ برقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیزیں تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیزیں جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ برقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن صحاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح اس کے مطابق حدیث بیان کی ہے، اور ہلال بن رباد نے جوہری سے مطابعت کی ہے۔ یونس اور محمر نے قوادہ کی جگہ بباد راہ بیان کیا۔